یہ ہے پی ٹی وی نیٹ ورک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن آور طلعت حسین کے ساتھ۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جو چیئرمین ہے پاکستان عوامی تحریک کے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ہمارے کو ہوسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جناب محترم فرحاد زیدی صاحب اور محترمہ کیٹرینا حسین صاحب، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، آپ 5-7 منٹ میں اپنے مینیفیسٹوز کے بارے میں بتائیے گا اور اس کے بعد ہم بات چیت کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ معزز خواتین و حضرات اور میری قوم کے نوجوانوں، پاکستان عوامی تحریک نے اکتوبر کے انتخابات کے لیے ایک بھرپور انقلابی قومی ایجنڈے کے ساتھ جو منشور تیار کیا ہے وہ خالصتاً عوامی ہے، اور اس منشور کا عنوان عوام سب سے پہلے ہے، جیسے آپ ٹائٹل پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور انگلش ورژن میں پٹنگ پیپلز فرسٹ کے ساتھ ہم نے اس سلوگن کے ساتھ اپنی اس تحریک کا ایجنڈے کا آغاز کیا ہے کہ عوامی تحریک اپنی تمام تر ترجیحات میں عوام کو سب سے پہلے رکھنا چاہتی۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ مینیفیسٹو پاکستانی نیشنل اور انٹرنیشنل ماہرین کی میری پوری کمیٹی نے مل کر تیار کیا ہے، اور اس منشور کے ساتھ جو 200 صفحے کی ایک جامع دستاویز ہے وہ بھی میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ یہ پوری فائنانشل فیزیبلٹی دیتی ہے کہ جو پروگرام اس منشور میں دیا گیا ہے اس کو کن وسائل کی بنیاد پہ ہم نے انفورس کرنا ہے، اور یہ سارا منشور ریئل ہے، حقیقت پسندانہ ہے، محض دعووں پر، آرزوؤں اور خواہشات پر مبنی نہیں، تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل ہے۔ منشور ہمارا بہت سادہ ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان عظیم ہے، عظیم تر ہے، اور یہ عظیم ترین ہو سکتا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسا ویژن پاکستان کا فیوچر ویژن ڈیولپ کیا جائے جس کی بنیاد تجدید پر ہو، کریٹیوٹی اور تخلیق پر ہو، وسعت اور ایکسپینشن پر ہو، اور ایسی پالیسیز وضع کرنے کے لیے قیادت آئے جس کی اپروچ سائنٹیفک ہو، پریکٹیکل ہو، اس کے مقاصد انقلابی ہوں، اور وہ صرف ملک، قوم اور عوام کے مفادات کے جذبے کے ساتھ معمور ہو۔ پاکستان عوامی تحریک چاہتی ہے کہ ملک کے تمام علاقے، تمام صوبے اور تمام ضلع یکساں طریقے سے ترقی پائیں، خوشحال ہوں، اور وسائل کی ہر جگہ منصفانہ تقسیم ہو، جس میں پورے 14.5 کروڑ عوام، ان کے لیے خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، علاج، روزگار اور انصاف، ان 7 چیزوں کی، اور امن و امان، ان 7 چیزوں کی فراہمی ہم حکومت کی بنیادی ذمہ داری اور 14.5 کروڑ عوام میں سے ایک ایک فرد کا بنیادی حق سمجھتے ہیں، اور جو حکومت یہ چیزیں عوام کو فراہم نہیں کر سکتی اسے برسر اقتدار رہنے کا رائٹ نہیں دیتے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں علم کو، تعلیم کو پہلی ترجیح دیتے ہوئے اس طرح سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے، لٹریسی ریٹ کو اور نالج کو اتنا ڈیولپ کیا جائے کہ بین الاقوامی معیار کو پورا کریں، اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم 21ویں صدی میں داخل ہوں۔ اس لیے پاکستان عوامی تحریک نے اپنا منشور 21ویں صدی کے لیے دیا ہے۔ ہم ایک ایسا معاشرہ اس منشور کے ذریعے اور اقتدار میں آنے کے بعد قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق فرقہ و مذہب، مسلمانوں اور جملہ اقلیتوں کے لیے تمام انسانی حقوق، سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور سماجی آزادیوں کی پوری ضمانت ہو، نہ کسی مسجد پر بم گرے، نہ کسی چرچ پر گولی چلے، نہ کسی جوان کا لاشا گرے،
اور نہ کوئی بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کرے۔ ہم سوسائٹی کو ایسا امن پر مبنی نظام دینا چاہتے ہیں، اور یہ منشور پریکٹیکلی وسائل کے اعتبار سے ان چیزوں کو انشور کرتا ہے۔ عوام کو بھوک سے نجات دلانا چاہتے ہیں، غربت سے، بے روزگاری سے، محرومی سے، ناانصافی سے، اور عزت نفس اور خود اعتمادی عوام کی بحال کر کے انہیں ایک ایسے پاکستان کا خواب جو قائد اعظم نے دیکھا یا علامہ اقبال نے دیکھا، قائد اعظم نے تعبیر کی، اور اس خواب کی ایسی تکمیل دینا چاہتے ہیں کہ وہ 21ویں صدی کی ترقی یافتہ اقوام میں پاکستان باعزت طریقے سے شامل ہو سکے۔ ہم جمہوریت کو صرف ایک فکر نہیں سمجھتے، ایک سسٹم سمجھتے ہیں، ایک کلچر سمجھتے ہیں، ایک نظام سمجھتے ہیں جس کو سیاسی، معاشی اور سماجی ہر سطح پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم جمہوریت میں سوسائٹی کو وہ جمہوری کلچر چاہتے ہیں جس میں اختلاف رائے کا باہمی احترام ہو، جس میں باہمی برداشت ہو، رواداری ہو، مشاورت ہو، باہمی شراکت ہو، تقسیم کار ہو، اور اس طریقے کے ساتھ وہ نظام اس ملک میں چاہتے ہیں جہاں حکمران کمزور ہوں، عوام طاقتور ہوں، جہاں افراد کمزور ہوں، ادارے طاقتور ہوں، جہاں ثوابدید کمزور ہو اور قانون طاقتور ہو، رول آف لا کا نظام ہو۔ اس چیز کے لیے ہم اجتماعی بہتری، عوامی خوشحالی اور ملک کی ترقی اور استحکام کو ہم نے اپنے منشور میں پرائورٹی دی ہے۔ عوامی تحریک تنہائیت پسندی کے خلاف ہے۔ ہر قسم کی آئسولیشنزم کو رد مسترد کر کے ہم شراکتی اور عالمی جمہوریت کو آگے فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم ملک میں مارکیٹ اکانومی لانا چاہتے ہیں۔ ہم گلوبل انٹریکشن کا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ریجنل کوآپریشن کا ایک نظام وضع کرنا چاہتے ہیں جہاں پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ کندھوں سے کندھا ملا کر تیز رفتار ترقی میں شامل ہو سکے۔ اسی طرح ہم وسائل کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں اور عوام کے لیے معاشی ترقی کے برابر مواقع مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ امن عامہ اور انسانی حقوق کی بحالی ہمارے منشور کی اہم ترجیحات میں سے ہے۔ ہم اپنے منشور کے ذریعے ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جس میں ہر شخص مرد و زن کو صحیح تعلیم ملے، صحیح غذائیت ملے، صحیح حفظان صحت ملے، صحیح مکانیت ملے، صاف ستھری سڑکیں ملیں، صحت افزا ماحول ملے، ضروری سہولتیں ملیں، اور وسائل زندگی کی جو وسائل ہیں وہ بآسانی دستیاب ہوں۔ اس کے لیے ہم ایک اچھی حکومت کا قیام چاہتے ہیں، گڈ گورننس۔ پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، انسانی وسائل کی تنظیم نو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فروغ تعلیم و صحت پہ توجہ دینا چاہتے ہیں اولی پرائورٹی کے ساتھ۔ ہم دیگر سوشل سیکٹرز کی بہتری، پیداواری اضافہ اور زراعت، محنت آبپاشی اور قدرتی وسائل کی ترقیاتی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ماحولیاتی صحت، کلچر، سپورٹس اور تفریح، فلم انڈسٹری، یوتھ، بچے، ہر طبقے اور شعبہ زندگی کو ایڈریس کر کے ہم ایک متوازن، معتدل اور ترقی پسند سوسائٹی اس دنیا کو مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے تعلیم پر ہم نے اپنے منشور میں شاہ صاحب تعلیم کو اولی ترجیح دیتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 10 سال میں شرح خواندگی 90% پر لے جائیں گے، اور جی ڈی پی کا 10 سے 15% جو حصہ ہے وہ ہم تعلیم کے لیے مختص کریں گے، جو کہ آج تک ہمارے بجٹ میں جی ڈی پی کا جسٹ اباؤٹ 2% حصہ مختص رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کلاسز کا سائز رائٹ فرام پرائمری ٹو یونیورسٹی لیول 30 تک محدود کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو کر سکے۔ ہم طلباء کے نظام تعلیم اور نظام امتحان کو یکسر بدلنا چاہتے ہیں۔ جو بچے داخل ہوں ان کی زندگی میں کبھی فیلیور نہ ہو، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو، ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو، ان کی ہر اعتبار سے ان کی کلچرل ڈیولپمنٹ ہو، سائیکیکل ڈیولپمنٹ ہو، ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہو، ٹرانسینڈینٹل ڈیولپمنٹ ہو، اسپرچل ڈیولپمنٹ ہو، وہ ایک ایسی اکائی بن کے سوسائٹی میں نکلیں۔ اور ہم پھر تعلیم کو پروڈکٹیوٹی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کہ بچہ بچی ادھر تعلیم کے زیور سے نکلے اور وہ نوکریوں کی تلاش میں سائل بن کے نہ پھرے، وہ برسر روزگار ہو جائے۔
ہم اس لیے تعلیمی اداروں کے ساتھ ریسرچ سینٹرز کو کنیکٹ کریں گے، یونیورسٹیز کو کریں گے اور بزنس انسٹیٹیوشنز کو کنیکٹ کریں گے، اور دوران تعلیم ہمارا نظام تعلیم ریسرچ اورینٹڈ، نالج اورینٹڈ اور ایکسپیریمنٹ اورینٹڈ ہوگا۔ ہم صرف تھیوریٹیکل نظام کو مسترد کریں گے۔ ہم ہر ایک کلومیٹر پر ایک سکول دینا چاہتے ہیں اور 75% تعلیمی اداروں کو آرٹس اور ہیومینٹیز سے ہٹا کر صرف سائنٹیفک، ٹیکنیکل، انڈسٹریل اور ای کامرس اور ایگریکلچرل ایجوکیشن کی طرف منتقل کر کے ہم خود تعلیم میں روزگار کی ضمانت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو تین چیزیں تھی تو پوائنٹس کی اس کے بعد ہم نے بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ دوسرا میں اس سلسلے میں ایگریکلچر کو مختصر کروں گا۔ ایگریکلچر کو ہم شاہ صاحب پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں اور تمام تر مراعات ایگریکلچر سیکٹر کو دینا چاہتے ہیں، اور تاکہ اور اس ایگریکلچر کے سلسلے میں ہم زوننگ کرنا چاہتے ہیں، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بریگیڈز قائم کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے پٹے اور جاگیرداری نظام کو ختم کر کے بے زمین کسان کو زمینوں کے یونٹ فری دینا چاہتے ہیں۔ یہ قانون لانا چاہتے ہیں کہ جو غیر آباد زمین آباد کرے وہ اتنی زمین کا مالک ہے۔ ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں اپنے کسان اور کاشتکار کو بجائے باہر سبسڈی دینے کے، تاکہ زر مبادلہ کا ناجائز ضیاع بند ہو، ملک کی زرعی پیداوار میں اضافہ ہو، مقامی زرعی صنعت کو فروغ ملے، لاکھوں افراد روزگار پائیں، اور زرعی مصنوعات کی برآمد ہم براہ راست دیہی سیکٹر سے ڈائریکٹ باہر کرنا چاہتے ہیں، مڈل مین کا خاتمہ کر کے۔ اور غربت کے خاتمے کے لیے جو آخری چیز آپ نے فرمایا، اس میں لیے ہماری پرائمری کنسرن اور پرائرٹی غربت کا خاتمہ، پراورٹی ایلیویشن ہے۔ اس سلسلے میں ہم ہر ایک بے روزگار کو روزگار کی ضمانت دینا چاہتے ہیں۔ ہم ہر بے گھر غریب کو حکومت کے بجٹ سے ان کو گھر، تیار گھر اس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں بغیر کسی 1 روپے کے قرض کے۔ غربت کے خاتمے کے لیے عوامی تحریک نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاورٹی ایلیویشن کمیشن پیک قائم کریں گے، جس میں کمیشن پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر پروڈیوسر تک اور ورکر سے لے کے کنزیومر تک سب کو انوالو کرے گا، اور پوری سوسائٹی غربت کے خاتمے کے ایک بڑے جہاد میں شریک ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے ہم مائکرو فائنانسنگ سوسائٹیز بنانا چاہتے ہیں، جس میں ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کی لیول تک ہم مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے اور بزنس کاؤنسلنگ سینٹرز کے ذریعے خواتین کو روزگار کے لیے سرمایہ بھی فراہم کرنا چاہیں گے اور گائیڈنس بھی فراہم کرنا چاہیں گے۔ اس سلسلے میں 10,000 روپے سے لے کر 10 لاکھ تک ہم لاکھوں قرضے چھوٹے چھوٹے مہیا کریں گے، تاکہ جن غریبوں کے چولہے بجھ گئے ہیں، میرا کنسرن اس پاکستان کی 95% غریب آبادی ہے، ان کے چولہے جلانا ہے، جن بیٹیوں کے سر سے عزت کے دوپٹے چھن گئے ہیں ان کے دوپٹے واپس لانا ہے، جو نوجوان بے روزگاری کے باعث حرام کی موت مرنے پر چلے گئے ہیں ان کو اس سے واپس لانا ہے، عدل اور انصاف فراہم کرنا ہے، اور اس سوسائٹی میں ایک ایک فرد کو انصاف دے کر اور طاقتور کو اس قابل نہیں رہنے دینا کہ وہ غریب کی گردن مروڑ لے۔ بس یہ بنیادی منشور ہے۔ فراد علی صاحب، آپ سوال کا آغاز کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ایک منشور دیا، جس طرح اس کی طباعت ہوئی ہے وہ بھی ایک بہت خوشنما انداز میں، ویل ایڈیٹڈ پیپر، اور آپ نے کہا کہ یہ ہم نے اس کی بجٹنگ جو ہے اس کو فیزیبل اخراجات کے حساب سے اور پریکٹیکل رکھا، لیکن جو پروگرام آپ نے اس میں دیے ہیں، مثلاً خاص طور پر غربت کے خاتمے کے باب کے تحت، اور اس میں جو ضمانتیں دی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہے کہ ہر بے گھر کو گھر دیا جائے گا، ہر شخص کو روزگار کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، ہر شخص کو علاج معالجے کی سہولت حکومت فراہم کرے گی، اور ملازمین کی تنخواہیں دگنی کر دی جائیں گی، مزدور کی کم از کم تنخواہ 5,000 روپے ہوگی، بے روزگار افراد کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو کچھ ایک بہت ایمبیشس پروگرام لگتا ہے، اور آپ نے اس کے لیے جو ہدف مقرر کیا 10 سال، جبکہ آپ اقتدار میں اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو آپ کے پاس 5 سال ہوں گے، تو اس میں کیسے یہ چیزیں پوری ہوں گی اور یہ بجٹنگ کیسے ممکن ہوگی؟ جہاں تک 10 سال کا تعلق ہے زیدی صاحب، وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ میں نے ایک پورے ملک میں ایک انقلاب لانے کا منصوبہ دیا ہے، اور میں ان ریئلسٹک بات نہیں کر سکتا ہوں۔ قوم اگر پہلے 5 سال مجھے دیتی ہے، اقتدار میں لاتی ہے، تو میرا 1 سال یہ ثبوت فراہم کر دے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ وسائل اور پریکٹیکیبلٹی کے اعتبار سے
اس کے نتائج اور ثمرات قوم کے سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد قوم ایکسٹینڈ کرے گی، اور پھر اگر میں کامیاب ہوتا ہوں ان نتائج کے فراہم کرنے میں تو قوم دوسرا ٹینیور پھر مجھے دے گی. رہ گیا وہ سوال آپ کا کہ وسائل کہاں سے آئیں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نان پروڈکٹیو جتنے سیکٹرز ہیں اور نان ویلیو ایڈنگ جتنے میدان ہیں ان کے ہم اخراجات کو ریڈیوس کریں گے، اور وہ بے پناہ اخراجات ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں گے اور کرپشن کو کوشش کریں گے کہ زیرو لیول آف ٹالرنس تک لے جائیں. اس سے ارب روپے کی بچت ہوگی. اربوں روپے کی بچت اس سیکٹر سے ہوگی جو نان پروڈکٹیو سیکٹر سے ہم نیچے لائیں گے. گڈ گورننس کے ذریعے ہم حکومت کی بڑی بھاری بھرکم اسٹیبلشمنٹ کو کم کریں گے. بے شمار شعبہ جات ہیں جو پبلک سیکٹر کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر میں جانے چاہیے، تو ہم فیئر پرائیویٹائزیشن کریں گے. ارب روپے اس میں سے آئیں گے. ہم لبرلائزیشن آف اکانومی کے ذریعے ایجوکیشن کے علاوہ شپنگ ہے، کمیونیکیشن ہے، جہاز ہیں، ریلوے ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سڑکیں ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، ٹی ویز ہیں، ریڈیو ہیں، ایئر ٹائم کی سیل ہے. زیدی صاحب، سینکڑوں محکمے ایسے ہیں جو اس وقت پوری ترقی یافتہ دنیا پرائیویٹ سیکٹر کو دے چکی ہے، اور ہم اس کو جپھا مار کے پبلک سیکٹر میں بیٹھے ہیں تاکہ کرپشن کا راستہ بیوروکریٹس اور حکومتی افسران کے لیے کھلا رہے. ہم جب سیکٹر منتقل کریں گے تو ارب روپے کی بچت ہوگی. اور اس میں ایک آخری بڑا امپورٹنٹ ٹیکسیشن کے نظام کو ہم بدلیں گے. ہم نے اپنے منشور میں پوری ڈیٹیلز دے دی ہیں، اور میں نے اس میں فیزیبلٹی دی ہے کہ صرف 3 سال میں ہم انکم ٹیکس کو ختم کر کے ٹرانزیکشن بیسڈ ٹیکس لائیں گے، جس کا ڈائریکٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ذریعے ڈیبٹ ہوگا. اور صرف اس ٹرانزیکشن بیسڈ ٹیکس کے ذریعے ہمارے ریونیوز 1000 ارب تک چلے جائیں گے. تو اس طرح اپنے ریونیوز کو بڑھا کر، قومی وسائل کو ڈیولپ کر کے، ناجائز اخراجات کم کر کے، اور قوم کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی کو بیرونی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کروانے کی ضمانت دے کر ہم وسائل کو الحمدللہ اتنا لے جائیں گے کہ IMF اور ورلڈ بینک کی مدد کے بغیر ہم اپنے پورے پروگرام کو نافذ کر سکتے ہیں. ایک سوال اور ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ آپ نے اپنے منشور میں کہا کہ پاکستان کو آپ ایک جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنائیں گے. یہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اس میں نہ نفاذ شریعت کی بات کی ہے، نہ نظام اسلام کی بات کی ہے، تو کیا اس کے بغیر بھی یہ ممکن ہوگا؟ یعنی ممکن سے مراد کہ اس کی اپیل ہوگی آپ کے اس منشور؟ ظاہر یہ ہے، میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تصور نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بعض دیگر افراد سے. میں نے جس نظام کا خاکہ قوم کے سامنے رکھا ہے، اور پاکستان عوامی تحریک نے جو یہ ضمانت دینے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک میں کوئی غریب بھوکا نہ رہے، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ اٹھے، کوئی عدل اور انصاف سے محروم نہ ہو، روزگار سے محروم نہ ہو، ہر ایک کو رہنے کو چھت ملے، علاج ملے. اگر میں سوسائٹی کو یہ امن اور امان، عدل اور انصاف کا پورا معاشرہ اور پورا نظام مہیا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، یہی شریعت مصطفیٰ اور یہی اسلام ہے اور یہی قرآن و سنت ہے. سند اس کی یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب مدینہ میں ہجرت کی تو آپ نے اسلام کا نفاذ سزاؤں سے نہیں کیا شروع. ایون نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سود کی حرمت، شراب کی حرمت اور جہاد، یہ چیزیں، یہ احکام بھی بعد میں آئے. آپ نے نفاذ اسلام کی ابتدا مواخات مدینہ سے کی تھی. دیٹ واز جسٹ این انفورسمنٹ آف نیو سوشو اکنامک آرڈر. آپ نے وسائل دولت میں غریب و امیر کو برابر کا شریک کر دیا، اور وہ پہلی شام آئی کہ اس شام کوئی بھوکا نہیں سویا تھا. میرے نزدیک نفاذ اسلام اس دن مکمل ہو جائے گا جب پاکستان کی دھرتی پر کوئی غریب اور غریب کا بچہ شام کو بھوکا نہیں سوئے گا. سر، آپ نے پروفیسر قادری بات کی تقریباً سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ جو باقی آپ پروجیکٹس ڈسکس کر رہے ہیں وہ بہت ایک کیپٹلسٹک انوائرمنٹ میں ہیں. اور پھر آپ نے بات کی کہ ٹرانزیکشن بیسڈ ٹیکسیشن ہوگی اور انکم ٹیکس بھی آپ ہٹا دیں گے. یہ ساری چیزیں جو باقی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، وہ جیسے کہ اگر ڈنمارک حوالہ لے لیں، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ 70% انکم ٹیکس. آپ کس طرح سے یہ ساری چیزیں ریکنسائل کریں گے؟ یہ ماڈل کہیں پہ بھی نہیں ہے. گزارش یہ ہے، آپ نے ڈنمارک کی بات کی، میں آپ کو G8 کی بات کر رہا ہوں. G8 کنٹریز پارٹلی انکم ٹیکس سے ٹرانزیکشن بیس سسٹم کی طرف آ چکے ہیں، اور بے شمار اور سطح کی دیگر ٹرانزیکشنز بھی ہیں جن میں ڈائریکٹ ہوتی ہے، اس میں وہ سوئچ اوور کر چکے ہیں.
اور ماڈرن ورلڈ اکارڈنگ G8 کنٹریز سمیت وہ ٹرانزیکشن بیسڈ ٹیکسیشن کے سسٹم کی کامیابی کی طرف تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے جو انکم ٹیکس کی جو بات کی وہ کیپٹلسٹک سسٹم کی طرف اس لیے نہیں جاتی کہ ہم پہلے 10 سال تک جن لوگوں کا ٹرن اوور 1 ملین 10 لاکھ روپے تک ہوگا ان کو انکم ٹیکس میں ویسے چھوٹ دیں گے. انکم ٹیکس سسٹم سے ان لوگوں سے ہمیں 5 سے 7 ارب روپے کا ریونیو خزانے میں آتا ہے اور مور دین 50 بلین روپیز چوروں کی جیب میں جاتا ہے. ٹرانزیکشن بیس سے ڈائریکٹ ٹرانزیکشن فرسٹ ٹرانزیکشن پر ڈائریکٹ ڈیبٹ ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایک تو چوری کا خاتمہ ہو جائے گا, ہراسمنٹ کا خاتمہ ہو جائے گا, ڈبل بک سسٹم کا خاتمہ ہوگا. اور جو چیز آپ نے پوچھی ہے کہ یہ کیپٹلسٹک اکانومی کے سارے پروجیکٹ دیے ہیں, وہ نہیں, ارتقاء ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب کیپٹلزم اور سوشلزم اور کمیونزم ایک جنگ تھی, مگر بائی پیسج آف ٹائم دنیا نے ثابت کر دیا ہے کہ ساری اکانومی کو گورنمنٹ کنٹرول کرے تو نہ سوسائٹی چلتی ہے نہ غریب شخص کو حقوق ملتے ہیں. لہذا مارکیٹ اکانومی اور لبرلائزیشن کا اوور آل اسٹینڈرڈ آ گیا ہے. آج رشیا اور چائنا بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے اور ناروے ڈنمارک سمیت وہ ممالک جو اس راستے پر گامزن تھے اس راستے پر آ گئے ہیں. یہ ایک گلوبلی ریکوگنائزڈ ریئلٹی بن گئی ہے. ہم اس کو معاشی اور اقتصادی استحکام کے لیے لانا چاہتے ہیں تاکہ پبلک بھی اس میں انوالو ہو, پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہو اور والنٹیئرز بھی انوالو ہوں. جب تک تینوں سیکٹرز پبلک, پرائیویٹ اور والنٹیئر جوائنٹلی مل کے ایک پارٹنرشپ کی بنیاد پر اکنامک ریوائول کے لیے اور عوام جنگ نہیں کریں گے, محدود وسائل والے ملک کبھی ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتے. صاحب آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں بہت اچھی ہیں, اتنی اچھی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید قابل عمل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے پاورٹی ایلیویشن کا ذکر کیا, غریب کو جاب دینے کا ذکر کیا, اس کو گھر دینے کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ 10 سال میں یہ مکمل ہو سکتا ہے, پاسبلٹیز ہیں. 4 کروڑ غریب بنتے ہیں اس ملک کے اندر, 2 کروڑ 5 سال میں ہوئے. 1 سال میں آپ حساب لگا لیں کتنے غریبوں کو آپ نے جاب دینی, دیٹس نیرلی 30 لاکھ جابس. دنیا بھر میں چاہے جتنی مرضی بڑی اسکیل ہو کسی بھی اکانومی کا, اس قسم کی اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ غربا کو اس قسم کی جابس فراہم کریں. ہمیں یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ الیکشن میں زیادہ ووٹس لینے کے لیے, کیونکہ اب آپ نیشنل الائنس کو چھوڑ چکے ہیں, تو اچھی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں, حقیقت پسندانہ نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ اس کا ریسپانس تو بڑا سادہ ہے. آج میں اقتدار میں نہیں ہوں, میں صرف اپنا منصوبہ, اپنی سوچ اور اپنی پریکٹیکل اسیسمنٹس کے ساتھ ایک منشور آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. آپ کا کہنا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے, آپ مجھے اقتدار میں لے آئیے اور میں 1 سال کے اندر اس کا قابل عمل ہونا ثابت کر کے دکھاؤں. سب کہتے ہیں نا. ایک بات, اب اگلی بات, ہم صرف یہ نہیں کہتے. عوامی تحریک کی پوزیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. میں نے 23 سال فیلڈ میں کام کیا ہے. پاکستان کی ایک بھی سیاسی قیادت اور سیاسی جماعت نہیں ہے جو اقتدار میں آئے بغیر جنہوں نے ڈیلیور کیا ہو. میں نے 27,000 تعلیمی انسٹیٹیوشنز کو لانچ کیا ہے, 1000 ہائی سکولز اور پرائمری سکولز دے چکا ہوں, سینکڑوں ڈگری کالجز دے چکا ہوں, یونیورسٹیز دے چکا ہوں, اور دنیا کے 86 ممالک میں ہزاروں کلچرل سینٹر, ایجوکیشن سینٹر, اسلامک سینٹر, ویلفیئر سینٹر اور یوتھ کی آرگنائزیشن کی شکل میں اور ہاسپٹلز اور موبائل ڈسپینسریز کی شکل میں ایک پورا کا پورا نظام آلریڈی دنیا کو دے چکا ہوں. اور شاہ صاحب 23 برس میں یہ سب کچھ دیا ہے گورنمنٹ سے, این جی او سے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے 1 روپے کا بھی فنڈ آج تک لیے بغیر. تو اگر میں اقتدار میں آئے بغیر یہ ڈیلیور کر چکا ہوں, اقتدار میں کیوں آنا چاہتے ہیں پھر؟ ہم یہ تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. اسی لیے آنا چاہتا ہوں. اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. جی ہاں, میں آپ بتا دوں, اسی لیے آنا چاہتا ہوں کہ جو جماعت, جو تحریک اور جو قیادت اقتدار میں آئے بغیر قوم کو اتنا بڑا انقلاب دے سکتی ہے اور ڈیلیور کر سکتی ہے عوام کو موٹیویٹ کر کے, اگر وہ اقتدار میں آ جائے تو 55 سالوں سے بحران میں گھری ہوئی قوم کو کتنی آسانی کے ساتھ نکالنے میں کامیاب ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے منشور میں اسٹیٹس کو ختم کرنے اور انقلاب لانے کی بات کی ہے. مان لیا کہ آپ اقتدار میں آ جائیں گے اور یہ سب کچھ کر لیں گے, لیکن یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جن کاموں کی تفصیل بتائی اور جو اس منشور میں جو کام آپ نے جن کی وضاحت کی ہے جو ایک انقلاب لانے کے مترادف ہے, تو آپ نے اس کے لیے کوئی کادر تیار کیا ہے, کوئی کابینہ ایسی ترتیب دی ہے جو اس پر کام کر رہی ہو برابر؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں نے 2 قسموں کے کادر تیار کیے.
ایک کاڈر جو قوم دیکھتی ہے وہ میرا پولیٹیکل کاڈر ہے، وہ میرے اسپیشلسٹ کا کیڈر نہیں ہے. اسپیشلسٹ کا کیڈر وہ ہے جس میں ایجوکیشن، لا، کانسٹیٹیوشن، اکانومی، ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ای بزنس، ڈیجیٹلائزیشن، ایون ایک ایک سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، ٹیکسیشن، اور پھر اکانومی کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے شعبوں کے ماہرین ہیں. اس میں میرے ایکسپرٹس ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہیں، پورے یورپ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں اور امریکہ میں بھی ہیں. ایون جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ، ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے جو کمیشن بنا ہے، وہ چونکہ نان پارٹی بیسس پہ ہے، مگر اس میں بھی بے شمار ویسٹرن ملکوں سے عوامی تحریک کے ایکسپرٹ اس کے ممبر ہیں، یعنی ان کی مہارت کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. کیڈر میرا بہت بڑا ہے اور وہ آئے ہوئے بھی ہیں آج کل. لہذا جو ہی پاکستان عوامی تحریک اقتدار میں آئے گی تو جو تو پولیٹیکل سیکٹر سے تھرو الیکشن پروسیس لوگ آئے ہوں گے ان پر مبنی گورنمنٹ بنے گی. اور خاکہ حکومت کا یہ ہے، جیسے امریکن کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے کہ ہم پھر صرف پولیٹیکل لیڈرز کے ذریعے پورے نظام کو نہیں کریں گے، ہر وزارت کے ساتھ ایک کاؤنسل آف ایڈوائزرز ہوگی جس میں ہم چھوٹے کسان اور کاشتکار سے لے کر بڑے ذمہ دار تک ہر طبقے کے براہ راست نمائندہ اور پھر ایکسپرٹ ایگریکلچر کے رکھیں گے. اسی طرح ایجوکیشن پر، اس طرح تاجروں پر، عام ریڑھی اور مارکیٹ کے تاجر سے لے کر بڑے انڈسٹریل تک ان کے نمائندے براہ راست ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں حصہ لیں گے. اس طرح تاجروں میں، اس طرح ٹریڈرز میں، انڈسٹری میں، اس طرح ڈیفنس میں ہم پبلک کو انوالو کر کے پالیسیز، اوپر سے بیوروکریٹس کی بنائی ہوئی پالیسیز ہم مسلط کر کے پچھلے سالوں کی طرح ملک کی معیشت کو تباہ نہیں کرنا چاہتے. ہم پالیسیز کو گروتھ روس لیول سے اٹھانا چاہتے ہیں. جو کسان کاشتکار ہل چلا رہا ہے اس کو پالیسی میکنگ میں شامل کر کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری زمین کی ریالٹی کیا ہے. جو تاجر جی ایس ٹی لگنے کے بعد پریشان ہے اور کما کر سارا کچھ حکومت کو دے کر بچوں کو بھوکا مارتا ہے، اس کو پالیسی میکنگ کا اختیار دینا چاہتے ہیں کہ آؤ بتائیں ملک کیسے چلایا جائے. تو ہم اس طرح اس مشاورت کو وسیع کر کے نظام وضع کریں گے اور ہمارے کیڈرز میں دونوں قسموں کے لوگ شامل ہو جائیں گے. آپ نے ایک بات کہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آرٹس اور ہیومینٹیز پہ ایمفیسس کم ہو جائے، تقریباً آپ نے شاید کہا کہ 25% اور 75% سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف. آپ کیا اس میں کوئی پرابلم آپ کو نہیں نظر آتا کہ کہتے ہیں کہ تاریخ سے ہم سیکھتے ہیں، فلاسفی سے ہم سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے، آپ ایک بہت ہی سنگل مائنڈیڈ فوکسڈ ٹیکنو اورینٹڈ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے آرٹس کو، ہیومینٹیز کو، ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا. آپ جاپان کو اسٹڈی کریں، جرمنی کو اسٹڈی کریں، یورپ کی موجودہ ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹس کو اور کمیشنز کی رپورٹ اسٹڈی کریں، امریکہ کو اسٹڈی کریں. وہ تمام ممالک جو ڈیولپنگ کنٹریز کے مرحلے سے نکل کر دے ہیو بیکم ڈیولپڈ نہ ہو، ان کو اسٹڈی کریں تو یہ تمام ترقی تعلیمی انقلاب کے بغیر کہیں نہیں رہی. آرٹس اور ہیومینٹیز پڑھانے کے بعد جو لڑکے نکلتے ہیں وہ نوکری مانگتے ہیں سرکاری، اور نوکری حکومتیں دے نہیں سکتی اور بے روزگاری پیدا ہوتی. میں 75% وہ شفٹ اس طرح اس لیے کرنا چاہتا ہوں جیسے جاپان نے کیا ہے 80%، کہ وہ جب اپنی تعلیم لے کے نکلیں، ساتھ ہم ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ایکسپیرینس ٹیکنیکل دے چکے ہوں گے، ساتھ ہم چھوٹے مائکرو فائنانسنگ کے قرضے دیں گے، نکلتے ہی اسمال سائزڈ ہوم انڈسٹریز کے ساتھ پورے ملک میں خوشحالی کا انقلاب آئے گا. لہذا کوئی نوکری مانگنے والا نہیں ہوگا بلکہ سیلف امپلائڈ تعلیم خود روزگار کی ضمانت فراہم کرے گی اور ترقی کی ضمانت ہوگی. ہم اس کو ترجیحات زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں.